ہر کچھ عرصے بعد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شیر افضل خان مروت اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، وہ اسے لانچ کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کریں اور پھر ہم اپنے طریقے سے چلائیں. تو اس چیز کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ یہ خبریں آپ بنا رہے ہیں؟ نہیں چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ. نہیں، لیکن ہم نے تو PTI کو اٹھایا ہے، اس ٹائم اٹھایا ہے جب کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. ہم بالکل ہاں ایسے ہی. تو پھر اس خبروں کا کیا جواز بنتا ہے؟ سر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کارکردگی تو کوئی ہوگی تو مطمئن ہوں گے نا. کارکردگی کدھر ہے؟ اچھا بہت سی خبریں زیر گردش ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بننے جا رہے ہیں، اس کی کس طرح سے تردید کریں؟ کچھ دن پہلے بھی یہ آج کل ویسے ہی میڈیا کے پاس خبریں جب نہیں ہوتی ہیں تو یہ خود ہی بنا لیتے ہیں. سر پچھلے دنوں آج سے دو تین دن پہلے کوئی ایک خبر چلی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شیر افضل خان مروت کی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب انہوں نے کوئی سرزنش کی تھی آپ کی کسی بات؟ وہ خبر نہیں بن چلی تھی یار. آپ لوگ اپنا ہوم ورک تو کیا کریں. مائک پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو. بھائی میں نے خود ہی میڈیا پہ آ کے بتایا، خان صاحب سے کل نہیں پرسوں میری ملاقات ہوئی تو میں نے میڈیا میں آ کے بتایا جو سعودیہ کے میٹر پہ میں نے بیان دیا تھا، خان صاحب نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا. وہ تو میں نے بتایا تھا. تو یہ خبر تو آلریڈی پرانی ہو چکی ہے. اگلا سوال. سر آپ نے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ میں ڈپریشن کا شکار تھا، میں نادر علی کے جو پرینکس تھے وہ دیکھ کے مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے، میں دوبارہ اپنی نارمل وہ تو میں کہہ چکا ہوں. سوال کیا سوال تو آپ نے کہا کہ میں اس کے پرینکس دیکھ کے نارمل زندگی میں آیا ہوں اپنی واپس. تو سر ابھی آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو حصے مزاح آپ کی بڑی اسٹرانگ ہے اور لوگ اسی وجہ سے آپ سے محظوظ بھی ہوتے ہیں اور آپ کو پسند بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ نادر علی کے بعد سے اسے دیکھ کے آپ اس طرح سے شروع سے بچپن سے ہی آپ کی یہ حصے مزاح جو ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کب ایسے مزاح پیدا ہو گئی. اچھا ہاں بس یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی بات. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. تھینک یو سو ویری مچ. سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد فارم 47 کی بنیاد پر جو PDM 2 کا قیام ہوا ہے، اسے کتنا عرصہ آپ اقتدار میں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی 8 فروری کے بعد سے لے کر آج تک 2 دفعہ انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی، اور دوسری دفعہ بھی یہ پاور یعنی بجلی کی بل جو ہیں بڑھا رہے ہیں. 2 روپے 93 پیسے مزید فی یونٹ بڑھا رہے ہیں. اور ابھی بجٹ نہیں آیا ہے. کل یہ بھی شنید ہوئی کہ جن لوگوں نے اپنے گھروں پہ خود ہی اپنے پیسوں سے سولر اپلائنسز خرید کر کے سولر ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہے ہیں، ان پہ بھی یہ فی گھر جو ہے 25,000 سے زیادہ روپے لگا رہے ہیں. اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سورج کی روشنی جو ہے اس میں بھی حکومت کوئی اپنا حصہ ڈال رہی ہے کہ یہ روشنی بھی ان کے طرف لوگوں تک آ رہی ہے. بہرحال میں حکومت کو بجٹ کے بعد خان صاحب فرماتے ہیں کہ جون میں ہی اس حکومت کا جنازہ نکلے گا، کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی معاشی روڈ میپ ہے اور معیشت جو ہے ہماری قرضوں کے طفیل چل رہی ہے. ابھی 1.1 بلین ڈالر لیے، اب دوسرے 1.1 بلین ڈالر کے لیے یہ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس سود کی مد میں دینے کے لیے 5,000 ارب روپے ابھی تک برابر نہیں ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ملک کی معیشت نہیں سنبھلے گی حکومت نہیں چل سکتی ہے، اور حکومت وہی چل سکتی ہیں جس حکومت کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو. مطلب جون تک حکومت کا اینڈ دیکھ رہے ہیں خان صاحب بھی آپ؟ بالکل. جون کے بعد ان کے پاس نہ معیشت ہے، نہ ان کے پاس کوئی وسائل ہیں، اور شاید اگر 8 فروری کو یہ اقتدار ہم بھی لیتے ہیں، ان کو اقتدار کی پڑی تھی، ان کو نتائج کی پرواہ تھی ہی نہیں، تو لہٰذا اب یہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا سر، عام انتخابات کے بعد اور PDM 2 یہ جو حکومت ہے اس کے قیام کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں یا جو وکلاء ہیں یا جو سول سوسائٹیز ہیں، ان کی طرف سے جو ایک بانی PTI کی رہائی کے لیے جو پہلے جس طرح سے ولولہ تھا، وہ جو ابھی پراسرار خاموشی ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیل وغیرہ کی یہ نتیجہ ہے یا پھر کوئی اعلیٰ قیادت کی حکمت عملی ہے؟ جس طرح سے پہلے زور و شور سے جاری تھا اس طرح سے میرا خیال ہے کہ اب تو رمضان کے بعد کچھ اور ہی زور و شور سے ہماری کارروائیاں جاری ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں آج دن سمیت ایک دن ایسا نہیں گزرا ہے جو ہم نے ریلی جلسہ جلوس نہ نکالا ہو. ان عید کے تقریباً 15 ایام ہونے کو ہیں. ان 15 ایام میں میں نے 3 عید کے دن میں نے اپنے علاقے میں جلسے کیے. چوتھے عید کے دن میں گیا پشین،
پھر چمن گیا، 5ویں دن میں کوارڈ گیا، پھر شکردرہ گیا، 6ٹھے دن میں گیا تلگنگ اور چکوال، 7ویں دن میں قصور گیا، اور قصور سے آ کے اس کے اگلے دن میں کراچی گیا۔ کراچی میں آنے کے بعد میں نے پھر اسلام آباد، پھر پنڈی، اس کے بعد میں کل دیر گیا، آج علی پور آیا ہوں۔ ہر دن ہم نے جلسے کیے ہیں، لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ البتہ جو احتجاج ہے، جس کی قوم کو توقع ہے اور جس کا انتظار ہے، وہ گرینڈ لائنز کے تحت انشاءاللہ مومنٹم پکڑے گی آنے والے 15-20 دنوں میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، گزشتہ دنوں رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ مذاکرات کرتی ہے یا تیار ہوتے ہیں ٹیبل ٹاک کے لیے، تو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ نہیں، رہائی مشکل نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بند کیوں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کیا ہمیں گارنٹی دیں گے، وہ خود اپنے آپ کو فارم 47 پہ جتوا نہ سکیں سارے پنجاب میں۔ پھر ضمنی الیکشن میں انہوں نے جو فارم 47 میں فراڈ کیا تھا، اس کو انہوں نے بدماشی کی شکل فارم 45 میں دی، اور بدماشی اور ڈنڈے اور پولیس کے زور پہ انہوں نے ہم سے 21 اپریل کو ضمنی الیکشن چھینے۔ اب اگر کوئی چور یا ڈاکو گھر میں آ جائے، ڈاکہ ڈال کے پھر باہر نکل کے کہو کہ آ جاؤ مفاہمت کرنی ہے، تو کون ایسے ڈاکو کے ساتھ مفاہمت کرے گا؟ یعنی کہ آپ لوگ تیار نہیں ہیں بالکل؟ جب تک پولیٹیکل قیدی رہا نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب تک مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ٹی وارز نہیں دیے جاتے، تب تک ان سے کوئی بات کرنا کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اچھا سر، جون تک آپ لوگ اس حکومت کا اینڈ دیکھ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے، ان کو لوگ اور وکلاء سمیت ہم سب اس کو ابتدا میں قانونی جنگ سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جس انداز میں ان کے کیسز کو طوالت دی گئی، یہ کے بعد دیگر، اور ابھی القادر ٹرسٹ کیس میں ایک اور مقدمے میں ان کو سزا دلائی جا رہی ہے، جو کہ انکارڈ ہے اور چند دنوں کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان کی رہائی جو ہے وہ قانونی فیصلوں کے تابع نہیں ہے۔ خان کی رہائی کے لیے سیاسی جدوجہد ہی خان کو رہائی دلائے گی، اور جب تک ملین مارچ کر کے اسلام آباد میں دھرنا نہیں ہوگا، تب تک یہ ابھی اعلان آ جائے گا سائبر کیس میں جناب بری ہو گئے، تو ساتھ میں اعلان آ جائے گا القادر میں سزا ہو گئے، تو لہذا القادر کی سزا جو ہے وہ انڈو کرتے کرتے پھر 3 مہینے نکل جائیں گے، یوں خان کا سال پورا ہو جائے گا۔